لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العدون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا ونبي الله ونبينا خير خلق الله أجمعين سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل صل على على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين الهادين المهديين وسيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. واللهم العن قتلة الحسين وآله وأصحابه. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. درود پڑھیے محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثمرہ دعائے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. تمنائے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، یعنی آپ عزاداران سید الشہداء. خوش نصیبی ہے کہ خدا نے ایک مرتبہ پھر یہ مہلت دی کہ اجتماعی طور پہ ایک فرش پہ نہیں، ممکن ہوا تو انفرادی طور پہ گھر گھر میں فرش عزا بچھا کر ہم نے سلسلہ کمال و ارتقاء کو ذکر سید الشہداء کے طفیل سے حاصل کرنے کی کوشش کی. ابتداً ہی بیان کر دوں، میرے وہ عزیز جو آج ہی پہلی مجلس سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے انہیں بہت سارے بہامات رہ جائیں، کنفیوژنز رہ جائیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سیکول ہے، ایک سیکوینس ہے، سیریز ہے جو ہم نے گزشتہ 9 شبوں میں ڈسکس کی ہے. ہماری گفتگو علم و معرفت اور کمال انسان کے عنوان پر آج اپنے آخری مرحلے کو پہنچ رہی ہے، اور یقیناً یہ مرحلہ بھی آخری اس حوالے سے کہ لا اجل ممدود ولا وقت معدود. اس سے زیادہ وقت میسر نہیں تھا
اس سے زیادہ مہلت دستیاب نہ تھی، ورنہ یہ کمال و ارتقاء انسانی جیسا میں نے گزشتہ مجالس میں بیان کیا ایک نہ ختم ہونے والا موضوع ہے، اس لیے کہ کمال و ارتقاء علم کی بنیاد پر ہے، خود علم ناتمام ہے، علم ناتمام ہے تو معرفت ناتمام ہے، جب علم و معرفت نامکمل ہے اور اس کے اندر ہمیشہ کمپٹیشن کے پوائنٹس موجود ہیں، اینگلز موجود ہیں، ڈائمنشنز موجود ہیں، ویوز موجود ہیں، تو اس کا مطلب یہ سلسلہ گفتگو بھی موجود ہے۔ ہر وقت کا انسان اپنے وقت کے حساب سے کمال تک پہنچتا ہے، جو کمال، جو پیک آف ہیومینٹی آج سے 25 سال پہلے تھی وہ 50 سال پہلے نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم کے مختلف در کھل گئے، شبہات، شکوک، کوئسچنز، ڈاؤٹس کے نئے چیپٹرز کھل گئے، نئے باب کھل گئے، اور ساری مشکل یہی ہے کہ آغاز خلقت انسان سے لے کر آج تک کمال انسان کا سلسلہ کبھی رک نہیں سکتا، کیونکہ ہر آنے والا انسان ایک نئی بعد لے کے آتا ہے، ایک نئی ڈائمنشن لے کے آتا ہے۔ یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو 1400 سال پہلے گزر جانے والا رسول یا امام یا اس کے وصی و اوصیاء و خلفاء آج کے انسان کے لیے کس طرح سے گائیڈ بن سکتے ہیں، رہنما بن سکتے ہیں؟ سوال سمجھ آ گیا؟ 1400 سال پہلے آنے والا منشور سسٹم آف ایجوکیشن، سسٹم آف ایوولوشن آج کس طرح سے فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ سوال بہت اچھا ہے، لیکن یہ سوال وہ کرے گا کہ جو نہ تو اس سسٹم سے مکمل آگاہی رکھتا ہے، نہ خود انسان کے سسٹم سے آگاہی رکھتا ہے۔ دیکھیے، ہر انسان کے اندر دو ڈائمنشن ہیں، ایک جسمانی، ایک روحانی، ایک میٹیریلسٹک ڈائمنشن، ایک اسپرچول ڈائمنشن۔ یہ جو مادی جہت ہے وہ زمین سے ہے، وَخَلَقْنَاكُم مِّن طِين ثُمَّ يُعِيدُكُم ثُمَّ نُعِيدُكُم، پھر اس کے بعد واپس زمین تک پلٹا دیں گے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ تم کو زمین سے اٹھایا جائے گا۔ دوسری جہت، دوسری ڈائمنشن انسان کی روحانی ڈائمنشن، جو خدا نے آواز دی فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اس انسان میں خدا نے اپنی جان سے جان دی ہے، اس لیے کہ منبع جان ایک ہی ہوگا، سورس آف لائف ایک ہی ممکن ہے۔ حتیٰ سائنس، کوانٹم فزکس میں باقاعدہ چیپٹر ہے، میرے بچے وہ پڑھیں، دیکھیں، ریسرچ کریں کہ یونیفائیڈ پاورز کہاں ہوتی ہیں۔ خود قبلہ آئنسٹائن صاحب علی اللہ مقامہ نے یہ نظریہ دیا کہ all those power should unified at some point، کیونکہ اگر دو مختلف نقطہ آغاز ہوں گے، دو ڈیفرنٹ پوائنٹ آف اسٹارٹ ہوں گے، پوائنٹ آف سورس ہوں گے، پوائنٹ آف پاورز ہوں گے، تو ان دونوں کی پاورز آپس میں کلیش کریں گی، اور اس جہان کے اندر جو ایک سسٹم، ایک ترتیب نظر آتی ہے، وہ اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ ان تمام چیزوں کا بنانے والا کوئی ایک ہے۔ جبھی تو دیکھیے کس طرح سے انسان ہاتھ بڑھاتا ہے، پھول اس کے ہاتھ میں چلا آتا ہے۔ کبھی ہوا کہ پھول انکار کر دے کہ نہیں میں اپنی مہک تمہیں نہیں دوں گا، سورج انکار کر دے میں اپنا نور تمہیں نہیں دوں گا، بارش انکار کر دے کہ میں اپنی رحمت تمہیں نہیں دوں گا، آکسیجن انکار کر دے کہ میں تمہیں سانس نہیں لینے دوں گا؟ نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی چیز جو انسان کے ساتھ کوآپریٹ نہ کر رہی ہو۔ صرف یہ انسان ہے جو دیگر مخلوقات کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہا۔
کبھی درخت کاٹتا نظر آتا ہے، کبھی پانی ضائع کرتا نظر آتا ہے، کبھی طاقتوں کا غلط استعمال کرتا نظر آتا ہے. گویا کیونکہ خدا منبع خیر ہے، ساتھ رہیے گا، کیونکہ خدا سورس آف گڈنس ہے، اس سے شر خارج ہی نہیں ہو سکتا، اس سے نیگیٹیوٹی نکل ہی نہیں سکتی. نیگیٹیوٹی خود اس دنیا کی کریشن کے اپنے عمل سے ایجاد پاتی ہے. میں ایک مثال دے دوں، خدا نے شیطان نہیں بنایا تھا، خدا نے ایک جن بنایا تھا جو اطاعت کرے، اطاعت کرتا رہے، اس کی بارگاہ میں آگے بڑھتا رہے. ایک جن فرشتوں کے درمیان تک تو پہنچ گیا تھا، اب اسے عالین میں تو لے جا کر نہیں بٹھایا جا سکتا تھا. درود پڑھیں مل کے محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ٹھیک ہے، فرجهم. لیکن اس کا اطاعت نہ کرنا، اس کا حکم خدا کی اطاعت نہ کرنا اس کو شر کی طرف لے گیا. لیکن اس شر پہ بھی خدا کی رحمت تو دیکھیے. جب سوال کرتا ہے کیا اتنی عبادتوں کے عوض میں تیری بارگاہ سے ایک سوال کر سکتا ہوں، مجھے عطا کیا جائے گا، وہ مالک رحیم اس کو عطا کر رہا ہے، اور اس یقین سے عطا کر رہا ہے کہ تو جتنی چاہے کوشش کر لے، میرے مخلص بندے ہمیشہ میرے در پر ہی نظر آئیں گے، ہمیشہ میرے در پہ نظر آئیں گے. کیونکہ میرے مخلص بنتے ہیں، وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، وہ تیری باتوں میں نہیں آئیں گے، وہ تیرے دام میں نہیں آئیں گے، وہ تیرے ٹریپس میں نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ میرے بندے ہیں. اور اگر آنے لگیں گے تو میں اپنے نمائندے بھیجتا رہوں گا. تم اپنے نمائندے بھیجتا رہنا کمال نہیں ہے. یہ انسان آج شیطان پر تو یقین رکھتا ہے جو دکھائی نہیں دیتا، کہیں بھی آ جاتا ہے، ذہن میں بھی آ جاتا ہے، دل میں بھی آ جاتا ہے. اگر ایک شیطان نہیں تو اس کا نمائندہ آ جاتا ہے. تو شیطان اور نمائندہ شیطان پر تو یقین ہے، لیکن رحمان اور نمائندہ رحمان پہ یقین نہیں ہے. جب شیطان بغیر دیکھے گمراہ کر سکتا ہے، بغیر دکھے گمراہ کر سکتا ہے، تو وہ رحمان بھی بغیر دکھے ہدایت دے سکتا ہے. اس لیے کہ اس نے ہدایت کے لیے تم کو بے لگام نہیں چھوڑا، بلکہ پھر آگے قرآن میں جا کر آواز دی وَجَعَلْنَاهُمْ آئمتاً یہدونا بِأَمْرِنَا. ارے ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے خود امام بنائے ہیں. یا اللہ ہم نے بنائے ہیں. آئمہ جمع کا صیغہ ہے، امام بنائے ہیں. یہدونا بِأَمْرِنَا، جو ہمارے حکم کی طرف ہدایت کرتے ہیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْهِمْ وَأَوْحَى إِلَيْهِمْ، اور اس کے بعد ہم نے ان کی طرف وحی کی ہے. مجھے بتائیے کون سا امام ایسا گزرا ہے؟ ہر فرقے میں 1000 امام پائے جاتے ہیں، یہاں سے لے کر وہاں تک ہر فرقے میں امام پائے جاتے ہیں. کوئی ایک امام دکھائیے مجھے جس پر وحی ہوئی ہو. یہ کیسے پتا چلے گا؟ اس کا کلام تمہیں بتائے گا. اللہ اکبر. اس کا کلام دیکھ کر، اس کی گفتگو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کلام یا تو خدا کا ہے یا نمائندہ خدا کا ہے. اور کون ہوگا جو یہ بتائے گا؟ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن. وہ ہمتوں سے دور ہے، اسے درک نہیں کیا جا سکتا، اور حمد کرنے والے اس کی حمد نہیں کر سکتے. کیونکہ تعریف کیسے کریں گے جب وہ اسے پہچان نہیں سکتے؟ اور پہچان کیسے حاصل کریں گے جبکہ یہ صرف محسوسات کو پہچانتے ہیں؟ اس کا تو جسم نہیں، یہ دیکھ کر پہچانتے ہیں. اس کی تو صدا نہیں، یہ سن کر پہچانتے ہیں. وہ تو ان سے دور ہے، وہ یہ ہاتھ لگا کر پہچانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جب بات آئی تجلی الہی کی، ساتھ رہیے گا، حواس خمسہ سے ہٹنے کی، تو کہا اسی نمائندہ خدا نے بقیت عینن لا ترا،
اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے دیکھے نہ۔ کون سی چیز ہے جس میں خدا کا جلوہ نظر نہیں آتا؟ کون سی خوشبو ہے جس میں خدا کی مہک نہیں سنائی دیتی؟ کون سی آواز ہے جو اس کے ہونے کا پتہ نہیں دیتی؟ اگر انسان خدا کی راہ میں ہے تو بارش کے برسنے کی رحمتوں بھری آواز اس کو خدا کا پتہ دیتی ہے، اور اگر شیطان کی صفوں میں ہے تو پھر بھی بادلوں کے گرجنے کی آواز اس کا پتہ دیتی ہے۔ مل کے درود پڑھیے ایک محمد والے محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ نعرہ حیدری دولی بر محمد وآل محمد، بلند ترین صلوات۔ اللہم صل اللهم صل علی على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تو غور فرمایا آپ نے، جہاں بات آئی کہ وہ کہاں ہے تو کہا کہ خلق الارض والسماوات فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش، وہ عرش پر ہے۔ اس کا مقام دیکھو گے تو وہ عرش پر ہے، اور اس کا مکان دیکھو گے تو خدا مومن کے دل میں رہا کرتا ہے۔ اسی لیے تو اس نے اسی سورہ نحل کی آیت میں آواز دی کہ ہم نے تمہاری ماؤں کے بطن سے تمہیں جاہل نکالا، لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس کے بعد وَجَعَلَ لَكُمْ، اس کے بعد ہم نے جعل کیا، بنایا۔ یہی لفظ جو تمہاری سماعت کے بنانے کے لیے استعمال کیا، جیم عین لام جعل، جعل یعنی جو نہیں تھا اور پھر بنایا، اور ایک مقصد کے ساتھ بنایا۔ ساتھ رہیے گا، ایک مقصد کے لیے بنایا۔ دو لفظ ہیں بنانے کے لیے عربی میں، تھوڑا سا مشکل، سن لیجئے، ایک ہے خلق، ایک ہے جعل۔ جہاں خلق ہے وہ خلق ہے، بنا دیا، آ رہا ہے جا رہا ہے۔ جہاں جعل ہے وہاں بنایا، اور جس کام کے لیے بنایا تھا وہاں پہنچایا۔ خلق ہو سکتا ہے اپنے کام سے، اپنے مقصد سے پھر جائے، لیکن وہ جس کو جعل کر رہا ہو، ایک ماموریت دے رہا ہو، ایک ٹارگٹ دے کے بھیج رہا ہو، وہ اپنے مقصد سے نہیں ہٹے گا۔ مثال کے طور پہ جعل السمع، سماعت بنائی۔ اب کان کا کام ہے سننا، جو اچھی آواز ہوگی وہ اچھی سنے گا۔ یہ زبان جھوٹ بولتی ہے، اللہ اکبر۔ اور کمال دیکھیے، اس نے جہاں بنانے کی بات کی وہاں زبان کا لفظ نہیں استعمال کیا، کہا تمہارے لیے سماعت بنائی، ہر حق کی بات سنو، والابصار، اور آنکھیں بنائی، ہر حق کو دیکھو، والافئدہ، اور حق کو سوچنے کے لیے، اس کو انالائز کرنے کے لیے، اس کو تطبیق کرنے کے لیے، امپلیمنٹ کرنے کے لیے تمہارا دل بنایا، اور پھر اس کے بعد لعلکم تشکرون، شاید تم اس مقام تک پہنچ جاؤ کہ اس کی بارگاہ میں شکر کرنا شروع کر دو۔ درود پڑھیے مل کے محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بار دیگر بلند ترین صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ہمیں بھی 9 دن گزر گئے اس مائک سے الجھتے ہوئے، لیکن بہرحال وسیلوں کا احترام ضروری ہے۔ یہ کم سے کم آپ تک میری آواز تو پہنچا رہا ہے، آپ کی سماعتوں تک جو آواز پہنچ رہی ہے وہ اسی کے وسیلے سے پہنچ رہی ہے، اس لیے ہم اس کا احترام کر رہے ہیں۔ اب اگر خدا کی آواز کسی نمائندے کے وسیلے سے انسان کے دل تک پہنچے تو کیسے ممکن ہے اس کا شکر نہ کیا جائے؟ اللہ اکبر۔ سورہ نحل، ابھی میں اس آیت کی بھی تشریح نہیں کر پایا۔ سورہ نحل آیت کا نشان 78، لعلکم تشکرون، سنائی دے گا، دکھائی دے گا، پھر بھی شاید تم شکر کرنے لگو۔ اللہ اکبر، شاید شکر کرنے لگو، اس لیے کہ اس نے دل کی کیلکولیشن کو تمہارے لیے آزاد چھوڑا۔ آنکھ جھوٹ نہیں بولے گی، جو سیاہ ہوگا سیاہ دکھے گا، جو سفید ہوگا وہ سفید دکھے گا۔ ہو سکتا ہے یہ دل بیچ میں سیاہ و سفید کو ملا کر کہیں گرے ایریا بنا لے۔ ساتھ رہیے گا میرے، یہ دل کا کام ہے، آنکھ کا کام نہیں ہے۔
یہ دل کا کام ہے. یہ جتنی اس طرح کی چیزیں ہیں یہ انسان ہے جو خراب کر رہا ہے. یقین فرمائیے خدا کی ذات پہ آج بھی سب سے زیادہ انسان اعتقاد رکھتے ہیں. میں بہت تیزی سے موضوع کو آگے بڑھا رہا ہوں. خدا کی ذات پہ کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھ لیجئے اس وقت دنیا میں خدا کو ماننے والے زیادہ ہیں یا خدا کے خلاف زیادہ ہیں؟ خدا کو ماننے والے زیادہ ہیں. خدا کو ماننے والے زیادہ ہیں. ساری مشکل نمائندہ خدا کو ماننے میں ہے. جب تک خدا تھا شیطان سجدے کیے جا رہا تھا، لیکن مسئلہ وہ آیا جب کہا اس نمائندے کو سجدہ کرو، کہا یہ تو شرک ہو گیا. پہلے بھی جو نمائندہ الہی کے لیے جھکنے سے باغی ہوا وہ شیطان کہلایا. آج بھی جو نمائندہ الہی کے سامنے سر نہ جھکائے وہ رجیم ہے اور رجیم ہے اور رجیم ہے. درود پڑھیے مل کے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. نمائندہ الہی کا مسئلہ ہے، خدا کا مسئلہ تھوڑی ہے. خدا کو تو سب مان رہے ہیں. اچھا دوسرا مسئلہ بھی نمائندہ الہی میں ہے. کوئی اس کو نمائندہ مان رہا ہے، کوئی اس کو نمائندہ مان رہا ہے، کوئی اس کو نمائندہ مان رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو لوگ ایک اسٹیپ آگے آئے یہاں تک پہنچ گئے کہ ٹھیک ہے ہم نمائندہ مانتے ہیں، شیطان کی حد تک نہیں جاتے، ایک اسٹیپ نیچے لے آئے، وہاں نمائندے کو نہیں جانتے. مشکل کائے کی ہے؟ علم کی. کیا بات کر رہے ہیں مولانا؟ انہوں نے یہ قرآن کی آیت نہیں پڑھی ہوگی، سورہ انبیاء کی آیت ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ہم نے انہیں امام بنایا. کہ نہیں بڑی تو ہے، ساتھ رہیے، پڑھی تو ہے لیکن وہ ترجمہ نہیں سمجھے، لہجہ نہیں سمجھے. کیسے سمجھتے جب پیغمبر کہہ کے جا رہے تھے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی. انہوں نے کتاب کو تو لے لیا، اطرت کو نہ لیا. قرآن بغیر لہجے کے سمجھ نہیں آ سکتا. کتاب بغیر لہجے کے سمجھ نہیں آ سکتی. ساری مشکل یہاں ہے. اب اگر کہا جائے لہجے تک آ جائے تو کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں. صرف اس سے، صرف تجھ سے مدد چاہتا ہوں، صرف تجھ سے مدد چاہتا ہوں، صرف تیری عبادت کرتا ہوں. حضور عبادت اس کی ہے لیکن اطاعت تو امام کی ہوگی. کس طرح ممکن ہے؟ ہمارے ہاں عبادت اور اطاعت کا مسئلہ مکس ہوا ہوا ہے. ساتھ رہیے گا. ابھی اس موضوع میں یہ بحثیں ہیں جو رہ گئی ہیں. علم و معرفت کا پہلا مسئلہ جو آگے آتا ہے عبادت. عبادت کے بعد 8 دن ہم نے یہ گفتگو کی کہ خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے خلق کیا. کل یہ پتہ چلا ساری عبادتیں تو قربتاً اللہ ہیں، تو یعنی قربت کے لیے خلق کیا. اب قریب جا کے ہوگا کیا، یہ ایک اگلا مرحلہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس پہ گفتگو کرتے رہیں گے. فالو کرتے رہیے گا. آنے والی جتنی مجالس ہوں گی وہ اس سے مربوط موضوع پر ہی ہوں گی. آج یہاں پر رک کے بات سن لیجئے. کہا خدا کے پاس ہم گئے تھے، سورہ نحل میں کہا لعلکم تشکرون، شاید تم شکر گزار ہو جاؤ. شکر گزاری کے لیے ہم نے نماز قائم کی، نماز کے لیے کھڑے ہوئے. ہم نے کہا نہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تجھ سے مدد چاہتا ہوں، صرف تیری عبادت کرتا ہوں. اس کے آگے ہی خود خدا نے کہہ دیا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پہ ہدایت کر دے. صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ جن پر نعمتیں نازل ہوئی. خدا ہم تیری بارگاہ میں گئے تھے، تو نے لوگوں کے پیچھے لگا دیا. عجیب ہے. اسی جگہ جہاں آپ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری عبادت، صرف تیری اطاعت، صرف تجھ سے مدد، اگلے جملے میں کہہ دیا ان لوگوں کا راستہ. گویا کچھ لوگ ہیں الذین، جمع کا صیغہ ہے، انعمت علیہم، اور ان پر نعمتیں بھی ہیں. یہ بھی پتہ چل گیا کچھ لوگ ہیں اور ہیں بھی مخلوق، کیونکہ نعمتیں ان کے اوپر ہیں، خالق نہیں ہیں بھی مخلوق. انعمت علیہم، جن پر تیری نعمتیں
ان کا راستہ، ہم خدا کا راستہ ڈھونڈنے گئے تھے، اس نے صراط مستقیم کسی اور کے راستے پہ لگا دیا۔ اور جب بارگاہ رسول میں سوال کیا یہ صراط مستقیم کون ہے، کہا ابھی جو اس در مسجد نبوی سے وارد ہوگا اس کا لقب ہے صراط مستقیم۔ دیکھا علی ابن ابی طالب ہے جو اس مسجد سے وارد ہو رہے ہیں، کہا ہاں ہوا صراط مستقیم۔ درود پڑھیے مل کے محمد وآلہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ مشکل یہاں ہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تیری اطاعت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اب اگر وہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے اس سے جا کے لے لو، نہیں، میں مثال سے بات واضح کروں، آپ میرے پاس آئیں اور آ کر کہیں کہ مولانا مجھے فلاں کتاب چاہیے، اور میں آپ سے کہوں کہ بھائی نجیب بھائی سے جا کے لے لیجئے یہ کتاب، انتظار بھائی سے جا کر لے لیجئے یہ کتاب، ہارڈ کاپی چاہیے تو نجیب بھائی سے لے لیں، سافٹ کاپی چاہیے تو انتظار بھائی سے لے لیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ مولانا نے مدد نہیں فرمائی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو آپ کو چاہیے تھا وہ دیا، میں نے ہی دیا، لیکن کسی اور کے وسیلے سے دیا۔ جو علم تلاش کرتے ہیں وہ مقصد پہ نظر کرتے ہیں، وہ وسیلوں کا انکار نہیں کرتے، اور شکر اسی کا کرتے ہیں جس کے ذریعے سے ملا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ، کمال دیکھیے، دیتا وہی ہے لیکن دیتا دوسرے وسیلے سے۔ اچھا سنیے، ابھی آپ کو اگر مشکل ہو رہی ہے کہ حدیث اور ادھر ادھر کی مثال دے دی، قرآن سے آ جائیے، آگے بڑھیے سورہ بقرہ، ساتھ رہیے گا۔ سورہ حمد ختم ہوئی، سورہ بقرہ، وَاسْتَعِینُوا وہی لفظ ہے، وَاسْتَعِینُوا امر ہے۔ وہاں تو آپ کہہ رہے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ وہاں خدا کہہ رہا ہے وَاسْتَعِینُوا، واجب ہے، ضروری ہے کہ مدد مانگو، بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے۔ شرک ہو گیا؟ آپ خدا کے پاس گئے تھے، خدا کہہ رہا ہے نماز سے مدد مانگو، خدا کہہ رہا ہے صبر سے مدد مانگو۔ تو حضرات اس کی بارگاہ میں جملہ محفوظ کریے گا، جس کو وہ ساتھ ملائے وہ شریک نہیں کہلاتا، جس کو آپ بیچ میں گھسیڑے وہ شریک کہلاتا ہے۔ درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد وآلہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ جس کو وہ معین کرے کہ اس سے لے لو، اس میں مشکل تھوڑی ہے۔ مدد مانگو، مدد، نماز سے مدد مانگو۔ اللہ اکبر۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو نماز سے اور صبر سے۔ علم کی راہ میں، معرفت کی راہ میں سب سے پہلی چیز جو اچیو کرنی ہے، تزکیہ نفس کے بعد ایک مرحلہ ہے تزکیہ نفس کا، کہ اپنے نفس کو پاک کرو، استغفار کرو، توبہ کرو، کیونکہ علم کا مقام، ظرف علم، پلیس آف علم تمہارا نفس ہے۔ تمہاری کیپیبلٹیز جہاں پر ہیں، تمہاری کیپیسٹیز جہاں پر ہیں، وہ تمہارا نفس ہے، وہ تمہارا دل ہے۔ اگر وہ پاک نہیں ہوگا تو وہاں پر کوئی چیز بھی صحیح نہیں رہ پائے گی۔ مثال کے طور پہ اس گلاس میں آدھا پانی ہے، اسی میں کچھ اور پانی ملا دیا جائے کسی اور رنگ کا، جس قدر، ساتھ رہیے گا، مثال میں خاص سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، اسی گلاس میں کسی اور رنگ کا پانی ملا دیا جائے۔ کل آپ شربت بنا کر مولا حسین کے نام پر خود پئیں، اہل محلہ کو پلائیں، نیبرز کو پلائیں، جہاں جہاں ممکن ہو سکتا ہے۔ جب اس پانی کے اندر وہ شربت ملایا جائے گا، اگر اس کا رنگ زیادہ ہوا، اگر اس کی مہک تیز ہوئی، اگر اس کا ذائقہ زیادہ ہوا، تو اس کے اندر یہ جو بے رنگ ہے، یہ جو بے ذائقہ ہے،
یہ جو بے بو ہے جس کے اندر مہک نہیں ہے یہ اس کے اندر مل جائے گا. بس ایسا ہی ہے. اگر تم تزکیہ کر کے اپنے دل کو باب العلم پر لے آؤ، اہل بیت کے در پر لے آؤ، اب یہاں سے جو معرفتیں اس دل میں منتقل ہوں گی ان کی خوشبو کچھ اور ہوگی، ان کا رنگ کچھ اور ہوگا، ان کا ذائقہ کچھ اور ہوگا. نہ ایسا ذائقہ دنیا میں کہیں ملے گا، نہ ایسا رنگ دنیا میں کہیں ملے گا، نہ ایسی خوشبو دنیا میں کہیں ملے گی. پھر اس کے بعد دنیا کی کوئی خوشبو تمہیں بھائے گی نہیں، پھر دنیا کا کوئی رنگ تم پر چڑھے گا نہیں. پھر اس کے بعد قرآن سے ہی خدا آواز دے گا وَصَبْقَةِ اللَّهِ. اور کیا کمال ہے وہ خدا کا رنگ کہ جس پر چڑھ جائے وہ اس کے رنگ میں ڈھل جائے، پھر اس پر کوئی اور رنگ نہ اثر کر پاتا ہے نہ اس کو متاثر کر پاتا ہے. لیکن پھر یہ بندہ جو رنگ الہی لیا ہو یہ جہاں جہاں جاتا ہے وہ راستے رنگین ہوتے چلے جاتے ہیں. جس سے ہاتھ ملا لے اس کے ہاتھوں میں خوشبو چھوڑ دیتا ہے، جس سے بات کر لے اسے متاثر کر دیتا ہے. لیکن اصل رنگ رنگ الہی ہے، اصل خوشبو اصل بو الہی ہے، اصل روح الہی ہے. اور پھر اس نمائندہ الہی کی بارگاہ میں جتنے آ جائیں وہ سب کے سب اس کی بارگاہ کے خاص افراد نظر آنے لگتے ہیں. یہاں تک کہ 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی بڑے بڑے دیندار یہ دعا کرتے نظر آتے ہیں یا لیتنا کننا معکم فنفوز معکم فوزا عظیم. کاش ہم تیرے ساتھ ہوتے تو ان لوگوں کی طرح حسین جو کربلا میں موجود تھے عظیم کامیابی پہ پہنچ جاتے. درود پڑھیے مل کے محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اور کیا پہلا خطرہ علم کو، کیونکہ جس ظرف میں ہے وہ ایک ہی ہے، پلیس آف نالج وہی دل ہے. اگر اس کے ساتھ ساتھ فالتو چیزوں کی نالج بھی آتی رہے گی تو ظاہر سی بات ہے نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. ساری مشکل نیم حکیم سے ہے، نیم ملا سے ہے. جس نے تھوڑا بہت پڑھا ہے نا وہ گمراہ کر رہا ہے، جو تھوڑا بہت حکمت جانتا ہے گویا وہ کوئی حکمت نہیں جانتا. حضور علم، پھر ایک مثال دے کر واضح کروں اس سے پہلے کہ گفتگو کہیں اور نکل جائے. میں آپ کے لیے مثال لکھ کے لایا تھا خصوصاً نوجوانوں کی طرف سے آنے والے سوالوں کے بعد، اور بیان کر رہا ہوں. دیکھیں علم و معرفت کے حوالے سے کہا کہ اس کو تھوڑا سا اور اگر وضاحت ہو سکے. دیکھیں فرق کیا ہے. ہم اس وقت بارگاہ کیمپس کریک محمدی ویلفیئر ایسوسی ایشن سے یہ مجلس پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ساتھ رہیے گا. آپ کو اس جگہ کا نہیں پتا یہ کہاں ہے، آپ ایڈریس لے لیتے ہیں، آپ کو ایڈریس دے دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ ہے 81 کلفٹن ایوینیو کیمپس کریک نیو ساؤتھ ویل آسٹریلیا. لیکن ابھی نہیں آئیے گا، کووڈ چل رہا ہے آج کل، ٹھیک ہے. انشاءاللہ خداوند تعالیٰ توفیق دے گا، بہت جلد یہ میسر کرے گا کہ ہم یہاں بیٹھ کر بالمشافہ ذکر محمد و آل محمد. الہی آمین. اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک درود پڑھیں مل کے محمد و آل. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آپ کے پاس یہ میسج آ گیا، آپ کے پاس یہ میسج آ گیا ایڈریس کا. اچھا میں نے آپ کو پھر یہ بھی بیان کر دیا جب یہاں آئیں گے تو یہاں اینٹری پہ کارنر پہ ایک جو ہے وہ پلانٹ کے بڑے بڑے پاٹس مل رہے ہوتے ہیں. ایک پمپ سٹیشن ہے، اس کے بعد وہ ہے، وہاں سے آپ کو اگر آپ الزبتھ ڈرائیو سے آ رہے ہیں تو رائٹ ٹرن کرنا ہے، اور اگر آپ پینڈٹ کی طرف سے آ رہے ہیں لیفٹ. دیکھیں میں اتنی تفصیل کیوں بتا رہا ہوں، یہ سب آپ سنتے رہے. یہ کیا ہے آپ کے پاس جمع ہو گیا. اب آپ نے اپنا فون نکالا. دو طریقے ہیں، یا تو آپ ڈائریکٹ اتنے حافظ ہیں، اتنے راستوں کا علم رکھتے ہیں، آپ نے یہ ایڈریس ذہن نشین کیا اور آپ نے چلنا شروع کر دیا کہ اس طرف یہ سڑک جاتی ہے. اب جیسے جیسے آپ یہاں پہنچتے رہے، ساتھ رہیے گا، جیسے جیسے یہاں پہنچے آپ، مولانا نے کہا تھا پمپ ہے، یہ آ گیا.
پھر گملوں والی شاپ ہے، فلاور پاٹس کی شاپ ہے، وہ آ گئی، یہاں سے رائٹ ٹرن ہے، وہاں سے صراط مستقیم، ٹھیک ہے، وہاں سے یمین، دائیں طرف سیدھی طرف مڑ گئے، کہا آگے آئیں گے آپ کو بارگاہ دکھ جائے گی، جو آپ کے یہاں آنے سے پہلے آپ کو پتا تھا وہ سب تھا علم۔ جیسے جیسے راستہ طے ہوتا رہا، یہ ٹرن آیا، یہ بارگاہ آ گئی، اندر آ گئی، یہ ہے منبر، یہ ہے وہ جگہ، یہ ہو گیا معرفت۔ سمجھے آپ؟ جب تک وہاں تھے یہاں کی ساری انفارمیشن تھی، یہ تھا علم، جب یہاں آ کر دیکھ لیا یہ ہے معرفت۔ بس یہی فرق ہے، اپنا علم ذات الہی کے بارے میں اتنا بڑھاؤ کہ اگر کوئی سامنے عین اللہ کی صفات لے کر آ جائے، ید اللہ کی صفات لے آئے، لسان اللہ کی صفات لے آئے، تو بھی اس کو اللہ نہ کہو بلکہ مخلوق خدا کہو۔ کیا بات! اس طرح اس کی معرفت حاصل کرو۔ ذات کی معرفت تو پا نہیں سکتے، معرفت تو صفت کی ہی ممکن ہے، اور صفات اس کی محدود نہیں ہے۔ پھر بھی آپ جو حاصل کر سکتے ہیں اپنے ظرف کے مطابق جتنا حاصل کر سکتے ہیں وہ آپ کو کمال پہ لے جانے کے لیے کافی ہے۔ دوسرا طریقہ اس درود کے بعد بتاؤں گا، درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد وآل محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ بس نعرہ حیدری یا علی بر محمد وآل محمد، بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یہ ایک طریقہ علم کیسے معرفت تک پہنچا، لیکن جب علم معرفت تک پہنچ رہا ہے اس راستے میں بڑا صبر کرنا پڑتا ہے، بڑا صبر کرنا پڑتا ہے، اور صبر کرنا معرفت کی راہ میں، عرفان کی راہ میں صبر کرنا کلیم اللہ کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا۔ اللہ، نبوت مل جاتی ہے، اولو العزم نبی ہیں، لیکن علم کی صفت ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے نبی اللہ کو، جناب موسیٰ کلیم اللہ کو ایک جناب خضر کی اتباع کرنی پڑتی، ان کے پیچھے چلنا پڑتا، اور وہ راستے طے کرواتے ہیں، اور وہ کہہ دیتے ہیں دیکھو صبر کرنا، اس لیے کہ تم علم تو رکھتے ہو معرفت نہیں رکھتے۔ جیسے جیسے آپ کا علم بڑھتا رہے گا ویسے ویسے آپ کی معرفت میں اضافہ ہوگا، جیسے جیسے معرفت میں اضافہ ہوگا ویسے ویسے صبر کی ضرورت پڑتی رہے گی، اور جیسے جیسے صبر کی ضرورت بڑھے گی، جب صبر ساتھ چھوڑنے لگے نماز پڑھ لینا، استعینوا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر تمہیں مدد دے گا، علم کو بچانے میں بھی مدد دے گا، علم کو پہنچانے میں بھی مدد دے گا۔ مجھے یہ بتائیے آپ کے پاس کوئی مہارت ہو، خصوصاً میں نوجوانوں سے اس وقت بات کر رہا ہوں، if you have some skills, really rare skills، تم ہر ایک کو وہ دکھانا چاہتے ہو یا نہیں، بتانا چاہتے ہو یا نہیں؟ You like to be praised, right? Like to be admired, appreciated, because you have that skill. ہے یا نہیں ہے؟ آپ پوری دنیا کے بیسٹ روبک کیوب سولو کرنے والے نہیں ہیں، لیکن تھوڑا بہت بھی آتا ہے تو آپ آ کے کہتے ہیں مولانا دیکھیں میں آپ کو سولو کر کے دکھاؤں، انکل دیکھیں، انٹی دیکھیں، بھائی دیکھیں۔ ایک مہارت ہے، جو مہارت رکھتا ہے وہ دکھانے کے لیے تلاش کا۔ یہاں پر جس کے پاس علم آ جائے، مہارت آ جائے، معرفت آ جائے، اگر صبر نہ ہو تو غلط جگہ پر چلا جائے گا۔ پھر اس کو وہ مہارت ڈسپلے دینے کے لیے ہو سکتا ہے کسی واہیات اسٹیج پہ بلا لیا جائے، اب یہ تو شوق ہے دل میں،
ساتھ رہیے گا، پریکٹیکل مثال دے رہا ہوں. اب دل میں تو یہ شوق ہے کہ پہچانا جاؤں، جانا جاؤں. میرے پاس بھی میری کسی ویڈیو کے نیچے بھی 100K 1M لکھا ہوا نظر آئے، پہچانے جانے کا شوق ہے. جب اس انسان کے اندر پہچانے جانے کا شوق ہو سکتا ہے تو تصور کرو وہ ذات باری جس کے اندر تمام صفات اپنے کمال کو موجود ہے، کیسے ممکن ہے وہ ڈھکا چھپا رہتا؟ اسی لیے تو اس نے کہا کنتو کنزن مخفیہ فاحببت لک یعرف، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب آپ جیسا عالم پہچانے جانے کے لیے کوئی اوچھی حرکت نہیں کرتا. نوحہ پڑھنے کا شوق ہے، پڑھنا چاہتے ہیں. منقبت پڑھنے کا شوق ہے، پڑھنا چاہتے ہیں. مجلس پڑھنے کا شوق ہے، پڑھنا چاہتے ہیں. اس کا یہ مطلب تھوڑی جہاں بٹھا دیں گے وہاں بیٹھ کے پڑھ لیں گے. نقطہ محفوظ فرمائیے گا. مولا ذکر مولا ہو رہا ہے تو ذکر مولا جیسا مولا چاہے گا ویسے ہوگا، جہاں مولا چاہے گا ویسے ہوگا. ذکر مولا کے آداب مولا بتائے گا کس طرح سے ہوگا. آپ کون ہوتے ہیں معین کرنے والے؟ فرزدق ملا تھا امام حسین کو راستے میں، ڈر رہا تھا، پریشان تھا. فرزدق عظیم شاعر، وہ جو آپ سنتے ہیں نا، مجھ سے ہی آپ نے سنا ہے قصیدہ میمیہ فرزدق کا، اندی بیانن، وہ کہ میں بتاتا ہوں تمہیں یہ کون ہے. جب سید سجاد علیہ السلام درود پڑھے ایک مرتبہ محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آئے تھے. میں دہرانا نہیں چاہتا، سنایا ہوا واقعہ ہے بارہا کا آپ کا. اور اس نے کہا تھا میں تو نہیں جانتا یہ کون ہے. فرزدق برابر میں کھڑا تھا جس نے بتایا تھا کہ وہ ہے کہ اگر اس کو اجازت دے دی جائے تو ابھی خانہ کعبہ اس کا طواف شروع کر دے. یہ وہ ہے کہ سب حجر اسود چومنا چاہتے ہیں، حجر اسود اس کے ہاتھ کو مسونا چاہتا ہے. یہ وہ ہے جس کی وجہ سے حل و حرم کی مقام باقی ہے، حل کی حلیت، حرم کی حرمت اس کی وجہ سے. یہ عظیم قصیدہ جس فرزدق نے کہا وہ امام حسین کو ملا تھا کربلا کے راستے میں. لیکن امام نے صرف کوفے کے احوال پوچھ کے چھوڑ دیا. کہا جاؤ جاؤ، تم بھی کربلا نہیں آ سکتے. ہر ایک کو تھوڑی بلایا ہے. ایک واقعہ آپ کے سامنے وہ پڑھ چکا ہوں، جوفی کا واقعہ. جس کے پاس امام گئے تھے اس نے کہا تھا مولا میرا گھوڑا لے جائیے. امام نے کہا تھا ہمیں نہ تیری ضرورت ہے نہ تیرے گھوڑے کی ضرورت. کربلا انتخاب حسین ہے اور امام ہادی ہے. امام کمال تک لے جانے آیا ہے. امام بتائے گا کہ اس راہ کمال میں آگے کیسے بڑھنا ہے. ایک ایک مرحلہ، مرحلہ بمرحلہ، ایک ایک سٹیپ. علم و معرفت کو اس لیے ضروری قرار دیا تاکہ عبادت کر سکو. کل ہم نے بیان کیا عبادت قربتاً اللہ ہے، اپنے لیے تھوڑی ہوگی عبادت. قرب الہی میں پہنچنے کے بعد تمہیں کیا نظر آئے گا؟ نماز شروع کی تھی قربتاً اللہ، گریز کر کے نکل جاؤں گا، صرف اشارہ دے رہا ہوں. اللہ اکبر، خدا صرف تو بزرگ ہے. پھر ایک مثال دینی پڑے گی مجھے جوانوں کے لیے. دیکھیں میرا وقت ان مثالوں میں زیادہ جاتا ہے، بزرگان اس چیز کا خیال کریں کیونکہ میں جوانوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں. درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کیونکہ ہم اور آپ اس دنیا میں اس کی عبادت کے لیے آئے ہیں، لیکن امام حسین نے کیا فرمایا تھا؟ لِيَعْرِفُوهُ، اس طرح اسے پہچانو کہ پھر اس کی عبادت کر سکو. فَإِذَا عَرَفُوهُ
عبدوہ، پر جب اس کو پہچان لو تو اس کی عبادت کرو. فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنُوا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ. اور جب اس کی عبادت معرفت کے ساتھ کرو گے تو اس کے سوا جو کوئی بھی ہے ان سب کے سامنے سر جھکانے سے بے نیاز ہو جاؤ گے. استغنو، اور یہ غنا، یہ بزرگواری، یہ کمال تمہیں وہ عبادت عطا کرے گی جو معرفت کے ساتھ ہے. جو عبادت معرفت کے ساتھ نہ ہو پھر وہ کہیں بھی سر کو جھکایا جا سکتا ہے. عزیزوں، اس مسئلے کو سمجھو. جو 360 بتوں کو پوجتے تھے ایک محمد کا خدا بھی مان لیتے، مشکل کیا تھی؟ ساری مشکل تھی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. مولا متقیان فرماتے ہیں ہماری معرفت جب تک ممکن نہیں ہے جب تک ہمارے دشمنوں سے برات نہ کرو گے. ولایت کا تصور پورا نہیں ہوتا بغیر برات. تولا نامکمل ہے بغیر تبرع. ضروری ہے پہچانا جائے. مولانا حالات کا خیال کریں، حالات حاضرہ ہیں، ٹھیک ہے، حالات حاضرہ کی وجہ سے واجبات نہیں چھوڑے جا سکتے. اور اب وقت نہیں رہا. اسی علم و معرفت کے باب میں ایک اور نیا باب کھلتا ہے کہ علم و معرفت سے تمہاری محبت میں اضافہ ہوگا. میں نے گزشتہ دنوں کہا تھا یہ عزاداری مستحب ہے. خالی اس لفظ کی تشریح کر کے گزر جاؤں. مستحب میرے سارے بچے جانتے ہیں. واٹ از مستحب بیٹا؟ واٹ از گڈ ٹو ڈو، رائٹ؟ اس مستحب جو کیا جائے تو بہتر ہے. لیکن اس کے روٹ ورڈز کیا ہیں؟ اب دروس تفسیر والے بچے اپنا دماغ چلائیں. روٹ ورڈ کیا ہے؟ حب، ہے اور بے، ہے بے. اللہ اکبر. مستحب وہ کام ہے جو محبت کی طلب کو بڑھاتا ہے، جس کے ذریعے سے خدا کی محبت کا بندے میں اظہار ہوتا ہے، اسے مستحب کہتے ہیں. واجب تو ہر بندہ کر لیتا ہے. مستحب وہ جو یہاں سے وہاں اس کی محبت بڑھانا چاہتا ہے اور اس کی نظروں میں نمایاں رہنا چاہتا ہے. مستحب وہ کام جو محبت میں اضافے کا باعث بنے. اس کی طرف سے محبت میں اضافہ ہوگا تو میرے اندر کمال پیدا ہوگا، اور میری طرف سے محبت میں اضافہ ہوگا تو میری معرفت میں اضافہ ہو جائے گا. جب معرفت میں اضافہ ہوگا تو عبادت میں اضافہ ہوگا، جب عبادت میں اضافہ ہوگا تو قربت میں اضافہ ہوگا، اور ہر قربت کی طرف بڑھنے والا قدم میرے کمال کو خدا سے قریب تر پہنچا دے گا. اللہ اکبر. اللہ دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح ایک چیز دوسرے پہ ڈومینوز، ایک گرا تو سب گر جائیں گے. اس قصد قربتاً اللہ میں کوئی اور نہ آ جائے. یہاں کوئی اور آ گیا. یہ آخری قربتاً اللہ ہے نا جو نماز ہو رہی تھی، اس میں کوئی اور آ گیا تو اس سے معرفت گئی. جیسے ہی یہ گرا قربت گرا، قربت سے ساتھ ساتھ معرفت، معرفت کے ساتھ ساتھ علم، اور جب علم چلا گیا تو تم کیا بچے؟ ویسے ہی تو ہو جیسے پیدا ہوئے تھے، وہی جاہل کے جاہل. اور دوسرا مرحلہ، اگر قربت باقی رہے تو ضروری نہیں ہے، اللہ اکبر، پھر تمہیں گھنٹوں اٹھک بیٹھک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں. قربت کے لیے تم اس کے راستے میں ایک قدم اٹھاؤ گے، ایک قدم زیارت حسین پہ جانے والے کا، ایک قدم
ہزار ہزار حج مقبولہ، ہزار ہزار نماز مقبولہ، پروردگارہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ واجب نہیں تھا، یہ میری محبت کی وجہ سے محنت کر رہا ہے، شکر کرو۔ کل تو ہاتھ کٹوا کے جانا پڑتا تھا تو بھی زیارت حسین جاری تھی، جب گلے کٹوا کے جانا پڑا تو بھی زیارت حسین جاری ہے، اس لیے کہ حسین نے اپنا سب کچھ خدا کو بخش دیا، اب خدا اپنا سب کچھ حسین کے ارادے پہ عطا کر سکتا ہے۔ درود پڑھیے مل کے محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اور یہ تو میں آپ کے سامنے 3 سال پہلے بیان کر چکا ہوں، پہلے اشرائے کمال و ارتقاء میں عبدی اطعنی فجعلک مثلی، حدیث قدسی، اے میرے بندے میری اطاعت کر لے میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ مثلی خدا کہہ رہا ہے، فجعلک تجھے جعل کر دوں گا، وہی لفظ آ گیا، جعل کر دوں گا یعنی بنا دوں گا اور تو ہو جائے گا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ مثلی میری طرح، انا حی لا اموت، میں زندہ ہوں میں مر نہیں سکتا، فجعلک حی لا تموت، تجھے ایسا زندہ بنا دوں گا کہ مرنے نہیں دوں گا۔ انا غنی لا افتخر، میں غنی ہوں بے نیاز ہوں ہر ایک سے، تجھے ہر ایک سے بے نیاز کر دوں گا، صرف اگر تو اطاعت کر لے، صرف اگر اطاعت کر لے۔ میدان معرفت انسان کے لیے، یہ پوری کائنات ایک میدان معرفت ہے، میدان ہے، اسموتھ فیلڈ۔ اس میدان کے اندر ایک جبل راسخ، ایک بڑی بلند و بالا پہاڑی جو ہر طرف سے، ایک منارہ جو ہر طرف سے اس میدان معرفت میں نظر آتا ہے، اسے حسین کہتے ہیں۔ بس میں نے گفتگو تمام کر دی۔ ان الحسین مصباح الہدی، اس راہ معرفت میں کمال تک لے جانے کے لیے جس راہ ہدایت پہ جو چراغ تمہیں لے کے جائے گا وہ حسین ہے، چراغ ہدایت۔ وہ سفینۃ النجات، اللہ اکبر، اور سفینہ ہے نجات کا، سفینہ ہے نجات کا، کشتی ہے جو اس کے اندر آ گیا وہ اب نجات پائے گا، وہ نجات پا لے گا، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ مولا ہم کیا سمجھے؟ کیا ہم اس سال اگر فرش عزا تک نہ آ سکے تو کہیں ہم اس سفینے سے تو دور نہیں رہے؟ شب عاشور ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ اپنے مصائب سے آغاز نہ کیا جائے، اپنی استغفار سے آغاز نہ کیا جائے۔ مولا بڑا دل دکھتا ہے، عجیب و غریب وہم آ رہے ہیں دل میں اب تو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی اس لیے خدا نے ہمیں ان سے دور کر دیا؟ فرش عزا انسانوں کے لیے سب سے عظیم نعمت ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہم اس نعمت کو جیسا چاہتے تھے ویسا فائدہ نہ اٹھا سکے اس لیے اس نے ہم سے لے لی؟ مولا اگر مومن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو وہ مومن جو عزادار بھی ہو، وہ عزادار جس کی آنکھوں میں نمی بھی ہو، اس کو دیکھنا کیسی عبادت ہوگی؟ ہم تو محروم ہی رہ گئے اس عبادت سے۔ مولا ہم مادی دنیا میں گھرے لوگ ہیں، کیا کریں؟ گھر پہ ہم نے جس طرح ممکن تھا علم عباس سجا لیا، یا ابو الفضل العباس یا باب الحوائج، مولا آپ کے سامنے 10 بستہ شب عاشور آپ کو واسطہ دے رہے ہیں، مولا اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے ہمیں معاف کر دیجیے،
مولا ہمیں واپس فرش اعضا پہ آنے کی توفیق دے دیجئے. ہم آپ کے ان تشنہ دہن بچوں کا غم منائیں گے کہ جن تک پانی آپ نہ پہنچا سکے. ہم اس سکینہ کی یاد میں ارے بچوں کو پانی پلائیں گے. ارے حسین، ارے کریم ابن کریم، اپنے فرش پہ آنے کی توفیق دے دے، وہاں بیٹھ کے گریہ کریں گے. زینب کو بڑا قلق تھا، کوئی میرے حسین پہ گریہ کرنے والا نہیں ہے. ایک ماں بعد از کربلا، تاریخ میں بیان ہوا، مقاتل کی کتابوں نے لکھا کہ کبھی دھوپ سے نہیں اٹھتی تھی، باہر بیٹھی رہتی تھی. کوئی آ کے کہتا تھا رباب اٹھو اندر آ جاؤ، تو کہا کرتی تھی ارے میرا اصغر کربلا کے تپتے بن میں سجادے کہاں موجود ہے، جس کا گود کا پالا اس طرح بیاباں میں رہ جائے وہ مائع سائے میں نہیں بیٹھا کرتی. میں کہوں گا بی بی، اے مادر باب الحوائج، ہم آپ کی بارگاہ میں دست بستہ دعا کرتے ہیں، بی بی ہمیں توفیق عطا عطا کرے، ہم فرش اعضا پہ بیٹھ کے آپ کے اصغر پہ گریہ کر سکے. ہم آپس میں بتائیں کہ کس قدر سخت تھا وہ مرحلہ جب ایک ایک کر کے روزے عاشور سب اصحاب جا چکے، سب انصار جا چکے، اب کوئی نہ بچا. اور حسین نے، میں بس مختصر مسائل آج پڑھ پاؤں گا، حسین نے استغاثہ بلند کیا. تصور کرو جتنا ممکن ہو گریہ کر لو. مولا اگر آج تک نہ گریہ کر سکے، آخری شب ہے، آخری شب ہے، اب کل کے بعد اصغر نہیں ہے، اکبر نہیں ہے، قاسم و محمد نہیں ہے، مولا آپ کی بارگاہ میں موجود ہے. آخری وقت حسین کا، حسین نے ایک مرتبہ دائیں دیکھا ہے، بائیں دیکھا ہے، لڑتے لڑتے بوڑھا باپ تھک گیا ہے، جوان پسر کا لاشا اٹھا چکا ہے، عباس کے شانے اٹھا چکا ہے، اب حسین میں ہمت نہیں ہے. ابھی تو قاسم کے بھتیجے کے ٹکڑوں کو ہوا میں جمع کیا تھا، اب حسین میں ہمت نہیں ہے. بس آخری مرتبہ اتمام حجت کرنے کے لیے حسین نے پھر آواز بلند کر دی، حل من ناصر ینصرنا، ارے کوئی غیرت مند اب بھی باقی ہے جو میری صدا پہ لبیک کہے. آج تاسوعہ کے دن کی روایت ہے، امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں وَقَانَ فِي يَوْمِ التاسوعہ حضروا خیل شام. روز تاسوعہ قیامت کا دن تھا. جو 9 محرم گزر گیا نا، یہ قیامت کا دن تھا. آج کے دن شام کا لشکر آیا تھا، آج کے دن لشکروں میں اضافہ ہو رہا تھا. فحسروا حسین وَأَقْوَامِهِمْ، اور آج کے دن حسین اور اس کے اصحاب کے گرد محاصرہ تنگ کر دیا گیا تھا. بس روایت کا جملہ بیان کروں گا اور اس کے بعد دوبارہ آپ کو منظر عصر عاشور پہ لے جانا ہے. صرف دیکھیں آج کا دن جو گزر گیا کیسی قیامت تھی. امام سجاد کہتے ہیں کہ جب وہ لشکر آ رہے تھے وہ انہیں وَأَيْقَنُوا لَا نَاصِرَ عَلَيْهِ، اور یہ یقین کرنا چاہتے تھے اب کوئی حسین کی مدد کے لیے نہ آ جائے، کوئی حسین کو بچانے نہ آ جائے. مولا کہتے ہیں جب وہ لشکر شام آتا تھا ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے ہمارے بچے دہل جاتے تھے. ارے بیویاں سوال کرتی تھی اب تو ایک اور لشکر آ گیا، سنا ہے اور لشکر، اور ڈکارے بجا کر ظالم اعلان کرتا تھا 1000 مجاہد اور آئے، 1000 مجاہد اور آئے. اور فضہ در پہ کڑی دیکھ رہی ہوتی تھی. زینب پوچھتی تھی اما فضہ جا کے بھیا سے پوچھو کیا آپ کے پاس بھی کوئی آیا. فضہ کہتی تھی شہزادی اب میں شرمندگی آقا کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتی.
کوئی مددگار نہ آیا، یہاں تک کہ عصر عاشور آ گئی، سب جانے والے جا چکے، حسین رخصت پا کے آ چکے ہیں، آخری تمام حجت کے لیے صدا لگائی ہے، حل من ناصر ینصرنا۔ خدا معلوم کیسا کرب تھا اس استغاثے میں۔ امام صادق فرماتے ہیں قیامت تک آنے والی مخلوق میں جتنے بھی آنے والے محب اہل بیت ہیں، آپ سب نے یہ استغاثہ سنا تھا۔ اس وقت جب حسین نے یہ استغاثہ لگایا، آپ عالم ارواح میں سن رہے تھے، عالم ذر میں سن رہے تھے۔ راوی نے سوال کیا، مولا پھر ہم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ کہ جب تم آتے رہو اس کی مجلس میں آ کے حسین پہ گریا کر کے اس استغاثے کا جواب دینا، مولا ہم کربلا میں نہ تھے، آج 10 بستہ آپ کی بارگاہ میں موجود ہے جب آپ نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، اور ایسی شدت تھی، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اور ایسی شدت تھی حسین کی اس آواز میں، ایسا کرب تھا کہ ایک 6 ماہ کا اصغر ارے جھولتے جھولے سے خود کو گرا دیا، خیموں میں کوہرام مچا۔ حسین جو آخری وقت میں تلوار نیام میں رکھنا چاہتے تھے، خیموں سے بیویوں کی آوازیں سنی، دوڑے چلے آئے، ارے ابھی میں زندہ ہوں، تمہاری آوازیں بلند ہو رہی ہے۔ کارے کیسے نہ بلند ہو، آپ کی صدا استغاثہ پر علی اصغر نے خود کو جوڑے سے گرا۔ مولا طاقت دے یا باب الہوائی طاقت دے، میں یہ مصائب پڑھ سکوں۔ کیا عالم ہوگا جب آخری وقت میں حسین نے ماں سے کہا ہوگا رباب اصغر کو مجھے لا۔ اللہ اکبر، اصغر کو مجھے لا دے۔ بچے جمع ہو گئے، مامو حسین، چچا حسین، ارے بابا، سکینہ سوال کرتی ہے، بابا اصغر کو کہاں لیے جا رہے ہیں؟ حسین کہتے ہیں میں اس فوج اشقیاء کو دکھاؤں کہ اس کے ہونٹ کیسے خشک ہو گئے ہیں، شاید وہ اس کو پانی پلا دے۔ ارے یہ حسین کی آخری حجت ہے، مظلومیت حسین کی سب سے بڑی دلیل ہے اصغر، سب سے بڑی نشانی اصغر، جس کو حسین ہاتھوں میں لے آ رہے ہیں۔ فوج اشقیاء نے دیکھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے حسین قرآن لائے تھے، لگتا ہے حسین دوبارہ قرآن لے قرآن لے آئے۔ اب قرآن کا واسطہ دے کر ہمیں روکنا چاہیں گے۔ عمر سعد نے آواز دی کہ ارے شروع کرو، آنے نہ دو، یہیں سے حملہ کرو۔ حسین نے ایک مرتبہ، خدا جانے، حسین نے ایک مرتبہ ایک ہاتھ سے اصغر کو تھاما ہے، ایک ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا، کلاغتو کلامی، میرے کلام کو قطع نہ کرنا، میری بات سن لو۔ کہ کیا ہے؟ کہ یہ بچہ عبداللہ الرضی، ارے میں نے تمہیں کچھ کیا ہو، میں نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہوگی، یہ تو بے زبان ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، 3 دن سے پانی نہیں، اس کی کیفیت دیکھو، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں پانی پیوں گا، یہ لو میں اسے لٹائے دیتا ہوں کربلا کی گرم ریتی پہ۔ اصغر نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی۔ اس موقع پر علماء لکھتے ہیں، اس موقع پر علی اصغر اپنے منہ کو کھولتے بند کرتے تھے جیسے کسی مچھلی کو پانی سے۔ اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، مولا آباد رکھے آپ کو، مولا آباد رکھے، کوئی غم نہ دے، آپ کے بچے سلامت رہے۔ اگر گھر میں کوئی شیرخوار بچہ ہے، ایک نظر ڈالو اس کی طرف، تصور کرو ارے حسین کس طرح سے اس بچے کو ریتی پہ لٹا۔ اجرکم اللہ،
حسین نے اصغر کو اٹھا لیا، کہا یہ ظالم ترس نہیں کھا سکتے، ایک مرتبہ حسین کے ہاتھوں میں بچہ ہے۔ حرملہ کو حکم دیا، حرملہ تو بڑا تیر انداز ہے، ذرا اپنے کمان میں تیر لگا۔ حرملہ نے تیر لگایا، چلانا چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے، 3 مرتبہ یہ واقعہ دہرایا گیا۔ عمر سعد کہتا ہے حرملہ تجھے کیا ہوا، تجھ سے ایک بچے کو نہیں مارا جا رہا؟ حرملہ کہتا ہے میں کیا کروں، میں جیسے ہی تیر لگاتا ہوں کوئی بیوی چادر لیے میرے اللہ، ارے قطع کلام الحسین، اب یہ تیر لگا، سیب بھالے کا تیر ہے جس سے جانوروں کو مارا جاتا ہے، تیر کباب جوڑا، اور جو تیر چلا اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ حسین نے ایک ہاتھ اصغر کی گردن کے نیچے رکھ دیا۔ کل آپ عاشور کے دن اعمال کریں گے، اس وقت بیان کروں گا کتنا سخت ہے۔ ارے بچہ ہاتھ میں ہو، گلا چھداؤ اور پھر 3 دفعہ تم آگے پیچھے آؤ جاؤ، ارے انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً برضاہ و تسلیما لامرہ۔ خیمے تک حسین پہنچے، سکینہ دوڑی، بابا ارے بھیا اصغر کو پانی پلا لائے۔ حسین ابا کا دامن ہٹا دیا، سکینہ تیرا اصغر اللہ